مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول، تحقیق آ گیا تم میں کون؟ فرمایا رسول۔ علماء جانتے ہیں کہ رسول کا لفظ نکرہ ہے، اگر اس کے اوپر الف لام آتا تو یہ نکرہ نہ رہتا، معرفہ بنتا۔ اور عربی گرامر کا یہ اصول ہے، اور عربی گرامر نہ بھابی ہوتی ہے، نہ سنی ہوتی ہے، نہ بریلوی ہوتی ہے، نہ دیوبندی ہوتی ہے، نہ شیعہ ہوتی ہے، گرامر ہوتی ہے۔ اور گرامر کے جو قوانین ہیں وہ یونیورسل ٹروتھ ہوتے ہیں، وہ سارے مدارس میں ایک ہی ہوتے ہیں، صرف ایک ہی ہے، نام ایک ہی ہے۔ تو اس عربی قانون کے مطابق کہ جب اسم و نکرہ، جیسے یہ نکرہ ہے اوپر الف لام نہیں ہے، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب اسم نکرہ آ جائے اور نکرہ اسم کے آخری حرف پر تنوین آ جائے، تنوین کا مطلب ہے دو پیشیں آ جائیں، دو زبریں آ جائیں، تو کیا ہوتا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں اس کا ترجمہ سادہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ترجمہ کرنے کے لیے عظمت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین جس ہستی کی عظمت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت نے یہ دونوں قانون استعمال کیے، اسم نکرہ لایا، پھر لام کے اوپر تنوین آ گئی، تو یہ دو پیشیں اور رسول سے پہلے الف لام نہیں ہے، اللہ نے ہٹا دیا، رسول سے پہلے الف لام ہٹا کے نکرہ بنایا، لام کے اوپر دو پیشیں ڈال دی، نکرہ پر جب تنوین آ جاتی ہے تو یونیورسل ٹروتھ ہے عربی گرامر کا کہ ترجمہ عظمت کے اظہار کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کے یہاں بیان کرنے کا مطلب یہ ہے تو سارے رسول عظمتوں والے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہر رسول دوسرے سے افضل بن کے آیا، لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر روح اللہ تک یہ تمام انبیاء نبوت اور رسالت لے کر آنے والے، ان سب کا امام اور سردار جو بن کے آیا وہ آپ کا اور میرا آقا آمینہ کا لال جناب محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ لقد جاءکم رسول، یا اللہ کہاں سے آیا؟ فرمایا من انفسکم۔ اب کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ بڑا الٹا سمجھانے کی اپنے لوگوں کو کوشش کی ہے۔ من انفسکم کا ترجمہ کرتے ہوئے وہ اکثر یہ تاثر پیش کرتے ہیں کہ من انفسکم کا مطلب ہے ہمارے جیسا، استغفر اللہ۔ من انفسکم یہ لفظ بول کے اللہ رب العالمین نے انسان کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ مطلب بیان کرنے کا یہ ہے کہ کائنات والوں وہ ہستی جس کے لیے جو اگر نہ ہوتی ولا الشمس ولا القمر ولا الجنت ولا النار ولا نبیا مرسلا ولا نبیا مرسلا ولا ملکا مکرما ولا ایاک، کہ وہ ہستی کہ اگر یہ نہ ہوتی تو نہ کوئی فرشتہ ہوتا، نہ کوئی نبی ہوتا، نہ کوئی رسول ہوتا، نہ چاند ستارے، نہ جنت، نہ جہنم، کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ بلکہ رب نے فرمایا اگر یہ ہستی نہ ہوتی میں اپنے رب ہونے کو ظاہر نہ کرتا۔ یہ ہستی جو مقصود کائنات ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، باعث تخلیق کائنات ہے، اللہ رب العالمین یہ فرمانا چاہتا ہے۔ یہ من انفسکم کا لفظ بول کے اللہ نے حضور کی عزت میں کمی نہیں کی، کیونکہ جو بھیجنے والا ہوتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پورے قرآن میں رب کہے جو بھیجا ہے وہ یہ شان والا، کبھی کہے وہ رحمت ہے عالمین کے لیے، کبھی کہے وہ والدعا، کبھی کہے وہ واللیل۔ کچھ لوگوں کو یہ سمجھ آئی کہ اللہ رب العالمین جو ہر جگہ پہ جو بھیجنے والا ہے، جس کو بھیج رہا ہے، بھیجنے والا بھیجے ہوئے کی تعریفیں کر رہا ہے، تو کیا آپ کا گمان ہے کہ یہاں پہ بھیجنے والا جس کو بھیجا ہے اس کی عزت میں کمی کرنا مقصد تھا؟ نہیں، رب یہ بتانا چاہتا ہے من انفسکم کا لفظ بول کے اللہ نے انسانیت پر احسان کا اظہار فرمایا ہے کہ وہ ہستی جو محبوب خدا ہے، وہ ہستی جو وجہ تخلیق کائنات ہے، اے انسانوں تم پر کرم کیا میں رب نے کہ وہ محبوب ہستی نہ میں نے فرشتوں سے بھیجی، نہ میں نے جنوں سے بھیجی، نہ کسی اور مخلوق سے بھیجی، یہ تمہارے لیے فخر ہے من انفسکم کہ اتنی عظمت والی ہستی میں نے تم میں سے پیدا فرمائی۔ تو یہ من انفسکم عظمت انسانیت ہے، انسانیت کی عظمت کا اظہار کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے محبوب کو یہ فرمایا من انفسکم۔ تو باقی ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ حضور انسان ہے، فرشتے تو نہیں ہے،
ماں آمنہ ہے، باپ عبداللہ ہے، حضرت آدم کی اولاد میں سے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم کی شخصیت کے دو پہلو ہیں، ایک بشریت کا پہلو، ایک نورانیت کا پہلو۔ جب نورانیت کا پہلو بیان فرمایا تو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کتاب مبین سے مراد قرآن ہے، نور سے مراد آپ بتا دو۔ ہم نے بتایا تو شاید آپ کو برا لگے، کوئی سنی یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، رب نے فرمایا دو چیزیں بھیجی، دو، ایک کتاب مبین، کتاب مبین سے مراد قرآن، اور دوسری نور۔ نور آپ سمجھ لیں کہ وہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام آئے تو ساتھ کتاب آئی، ابراہیم علیہ السلام آئے تو ساتھ کتاب آئی، ہر زمانے میں دو چیزیں آئی، کتاب آئی، نبی آیا۔ یہاں پر رب نے فرمایا ایک کتاب بھیجی، ایک نور بھیجا، ایک کتاب بھیجی، ایک۔ اب رب سے پوچھ لو کہ نور سے مراد کون ہے، اور جھگڑا اس سے کرو، ہم سے کیا کر رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، عظمتوں والا رسول آ گیا، من انفسکم، تم میں سے۔ یا اللہ اس کی تعریف کیا ہے، یہ کیا کرتا ہے، بڑی کمال کی۔ میں کہتا ہوں، میں اگلے دن بھی بیان کر رہا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند ٹکڑے کرنا بڑا معجزہ ہے، سورج پلٹانا بڑا معجزہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ سے ایک پیالہ دودھ کا اس میں سے 71 کو پلا دینا بڑا معجزہ ہے، لیکن نہیں، ان تمام معجزوں سے بڑا معجزہ اللہ رب العالمین نے اس آیہ مبارکہ میں وہ بیان کیا جو میرے نبی کی صفت ہے، اس لیے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک یہ سارا جو جسم مقدس ہے یہ تو عطا کردہ ہے اللہ رب العالمین کی۔ جب اللہ رب العالمین کسی انسان کے مزاج کی بات کرے، جب اللہ رب العالمین کسی انسان کی عادت کی بات کرے، جب اللہ رب العالمین کسی انسان کے لائف سٹائل کی بات کرے تو اس میں رب کی عطا بھی ہوتی ہے، اس بندے کا اپنا کردار بھی ہوتا ہے۔ اب اگر ہم کہیں کہ وہ دعا بکھڑے والا تو وہ رب ہے عطا کرنے والا، اگر ہم کہیں واللیل ذوالف والا وہ رب ہے عطا کرنے والا، ہم کہیں ید اللہ ہاتھوں والا وہ رب ہے عطا کرنے والا، لیکن اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے معبود کے اس وصف کو بیان کیا ہے جس وصف کے اندر ٹھیک ہے توفیق رب بھی دیتا ہے، لیکن جس وصف کے اندر بندے کی اپنی کوشش، کریکٹر اور کردار ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے میرے معبود کے لائف سٹائل اور مزاج کو بیان کیا، اور میں کہتا ہوں سب سے بڑا معجزہ میرے مصطفیٰ کا یہ لفظ ہیں جو رب نے اس آیت میں پہلی صفت کے طور پر نبی کے لیے بیان فرمایا میں عزیز علیہ ما عنتم۔ یہ بہت بڑے لفظ ہیں، علماء جانتے ہیں کہ اس کو امت کا مشقت میں پڑھنا اس پر گراں گزرتا ہے، یعنی مشقت میں امت پڑھتی ہے، گراں مصطفیٰ پہ گزرتا ہے۔ پنجابی میں کر لو، امت جب مشکل میں آتی ہے تو اس نبی کے لیے اوکھا ہو جاتا ہے۔ جو امت کے لیے اتنا خیر خواہ مصطفیٰ ہو، اور یہ صرف کوئی نبی خود نہیں بیان کر رہا، رب بیان فرما رہا۔ یا الہ العالمین کیسے وضاحت کملی والے نے فرما دی۔ میں چھوٹی چھوٹی مثالیں ایک دو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو مسواک سے بڑا پیار تھا، ہر نماز کے وضو میں مسواک کیا کرتے تھے، اور حضور کا ارشاد بھی ہے کہ بغیر مسواک کے وضو کیا جائے اور اس سے نماز پڑھی جائے اس سے کئی گنا زیادہ ثواب ہے اس نماز کا جو مسواک کے ساتھ وضو کر کے پڑھی جائے۔ تو یعنی حضور کو پسند ہے۔ اب ایک عمل میرے کملی والے کو پسند ہے، لیکن حضور نے جملہ ارشاد فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لولا انا شک علی امتی لامرتم بالسواک عند کل صلاۃ۔ اگر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا مشکل میں پڑھنے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں محمد عربی اس مسواک کو ہر نماز کے لیے لازم اور ضروری قرار دے دیتا۔
پتہ کیا چلا؟ مسواک سے پیار ضرور ہے لیکن امت کا مشقت میں پڑنا یہ میرے کملی والے کو گوارا نہیں ہے، اس لیے اپنی پسند کو پیچھے کر دیا، صرف سنت رہنے دیا، فرض نہیں ہونے دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ میری امت مشکل میں نہ پڑے۔ یہ کملی والے کا یہ اپنا ذاتی فعل ہے، اور اس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے ان لفظوں میں فرمایا عزیزٌ علیہ ما عنتم۔ حضور نبی کریم کی بارگاہ میں غلام آئے، صحابہ کرام جو روز حاضری دیتے تھے، ایک دن آپ نے محسوس کیا ان کے چہرے پیلے ہیں، جسم میں کمزوری ہے، کوئی کہیں گر رہا کوئی کہیں گر رہا۔ حضور نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم روزے رکھ رہے ہیں، تسلسل کے ساتھ صوم وصال رکھ رہے ہیں۔ کملی والے نے فرمایا تمہیں کس نے کہا کہ صوم وصال رکھو، یعنی مسلسل روزے رکھنے کا تمہیں کس نے حکم دیا؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رکھتے ہیں تو ہم نے سوچا ہم بھی رکھ لیں۔ حضور نے فرمایا تمہیں کس نے کہا؟ میں رکھتا ہوں۔ عرض کیا یا رسول اللہ صبح سے لے کر شام تک آپ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں؟ فرمایا ایوکم مثلی۔ آج ہم تو کہتے ہیں میں نبی کی مثل۔ میں نے کہا میں تو اتنی ضرورت بھی نہیں کر سکتا کہ نبی کے کالے غلام بلال کی مثل، اس کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا، مصطفیٰ کی۔ حضور نے فرمایا ایوکم مثلی، کون ہے تم میں میری مثل؟ یا رسول اللہ پھر آپ جو روزے رکھتے ہو؟ فرمایا ابھی تو ان ربی هو یطعمنی و یسقینی، وہ محمد عربی جو تمہیں 24 گھنٹے اپنے سامنے نظر آتا ہے، ابھی تو ان ربی هو یطعمنی و یسقینی، میں راتیں اپنے رب کے ہاں گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے۔ حضور نبی کریم اپنے لیے عظیمت کا راستہ چنتے تھے، امت کے لیے رخصت کا راستہ چنتے تھے۔ دو مقام ہے، ایک رخصت ہے ایک عظیمت۔ حضور اپنے لیے عظیمت کا راستہ اس کا انتخاب کرتے تھے، اوکھا اپنے لیے مشکل کا انتخاب کرتے تھے، اور امت کے لیے آسانی کا انتخاب فرماتے تھے۔ اس لیے رب نے فرمایا عزیزٌ علیہ ما عنتم، میرے محبوب پر مشکل بن جاتی ہے جب امت مشکل میں پڑتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح کیسے یہ ہوتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک ہے، عشاء کی نماز ہو چکی تو آپ مسجد میں دوبارہ آئے، چند احباب جو تھے ان کو تراویحیں پڑھائیں، چند احباب، انہوں نے اگلے دن مدینے میں لوگوں کو بتایا کہ رات ہی بڑا مزہ آیا، کملی والے آئے مسجد میں، ہم نے رمضان المبارک کی رات میں تراویحیں ادا کی، بڑا لطف آیا، بڑا مزہ آیا، روح کی بیٹری چارج ہو گئی، روح کو قرابت کی منازل طے ہو گئی۔ حضرات محترم اگر میں نماز پڑھوں مجھے لطف آتا ہے، ذرا اندازہ لگائیں حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری کو نماز میں کتنا مزہ آتا ہوگا، پیر سید جلال الدین شاہ صاحب آپ بھکی شریف والے ان کو عبادت میں کتنا مزہ آتا ہوگا، غوث سمدانی داتا علی حجویری کو عبادت میں کتنا مزہ آتا ہوگا، انبیاء کو عبادت میں بڑی لذت ملتی ہے، بڑا مزہ آتا ہے، بڑا لطف آتا ہے، اور جو سب نبیوں کا سردار آقا نامدار ہے ان کو عبادت میں کتنا مزہ آتا ہوگا۔ حضرات محترم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ان کو بھی عبادت میں مزہ آتا تھا۔ جب لوگوں کو بتایا گیا کہ جناب رات بڑی چش آئی ہے، دوسری رات کو کیا ہوا، زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے، حضور نبی کریم آئے تراویح ادا فرمائی، ان لوگوں نے پھر اگلے دن سارے مدینے میں بتا دیا۔ جب تیسری رات آئی تو مسجد نبوی فل ہو گئی، عاشقوں کے ہنجوم سے مسجد نبوی فل ہو گئی، بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں آقا انعامدار ابھی تشریف لائے، ابھی تشریف لائے، ابھی تشریف لائے۔ بڑی بڑی ہستیاں ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، لیکن اتنی جرت نہیں ہے دروازہ نبی کا کھڑکا لے۔ اللہ اکبر کہ یا رسول اللہ مسجد کھولنے آ جاؤ۔ بڑی بڑی ہستیاں ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا کائنات عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو ہریرہ، اتنی بڑی بڑی ہستیاں جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی،
اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو تقوی پر پرکھ کے کامیاب قرار دیا ہے، جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جنہوں نے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کیا اور مرتے دم تک ایمان پر قائم رہے، اللہ ان پہ راضی، یہ اللہ پہ۔ اب کچھ لوگ منافقوں کا ذکر کر کے کہتے ہیں دیکھو نا صحابہ ایسے تھے، انہوں نے کہا جناب منافق صحابی نہیں ہو سکتا، صحابی منافق نہیں ہو سکتا۔ جو منافق تھے ان کو کملی والے نے صحابہ سے نکال دیا، یا تو یوں کہ نبی کو پتہ نہیں چلا، خدا کو پتہ نہیں چلا، آج کے بندے کو پتہ چل گیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو صحابی کی تعریف ہے ہماری، اس پہ غور کرو۔ ایمان کی حالت میں جس نے چہرہ والدعا دیکھا، مرتے دم تک اسی ایمان پہ قائم رہا، وہ صحابی رسول ہے۔ اور اللہ نے ان صحابہ کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی، یہ رب پہ راضی۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کلم وعد اللہ الحسنى، لفظ کلم جناب، کلم جس نے میرے مصطفیٰ کے چہرہ والدعا کا ایمان کی حالت میں دیدار کیا، کلن وعد اللہ الحسنى، رب کہہ رہا ہے ان سب کے لیے جنت کا وعدہ۔ منافق صحابہ میں نہیں، صحابی منافق نہیں۔ تو تیسرے دن کیا ہوا، ساری مسجد فل، کملی والے آ نہیں رہے۔ اب جرت کسی کی یہ نہیں، اتنی عظمتوں والے صحابہ کہ حضور کا دروازہ کھٹکا لیں، نوکنگ کر لیں، دستک دے لیں۔ وہ جناب پہلے دن آئے 10 بندے آن، دوجے دن آئے 5 آن، آج تے مسجد فل لے، جرت نہیں، بیٹھے ہیں۔ کملی والے اپنی مرضی سے آئے گے، لیکن نہیں، حضور نہیں آئے، تشریف نہیں لائے۔ فجر کی نماز کے وقت کملی والے جلوہ گر ہوئے، نماز فجر پڑھائی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو ساری رات سے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، بڑی چس آئی 2 دیڑے، بے حضور آج بھی آئیں گے۔ اب جملہ سنو حضور کا کیسے امت کے لیے حدیث ہے۔ فرمایا اگر میں آج بھی آ جاتا تو مجھے چونکہ یہ پسند ہے عبادت، مجھے لذت بھی عبادت خدا بندی میں ملتی ہے، میں نے اپنی عبادت قربان کی۔ نبیوں کے امام نے لذت، اللہ کے قرب کا مقام وہ ترک کر دیا صرف امت کے لیے۔ نماز سے اتنا پیار تھا، فرمایا آج میں اس لیے نہیں آیا کہ اگر میں آج آ جاتا تو یہ سنت نہ رہتی، یہ میری امت میں فرض بن جاتی۔ فرمایا امت سے پیار ہے، امت کا مشقت میں پڑنا نبی پر گراں گزرتا ہے، اس لیے نبی نے اپنی قربانی دے دی، امت کو مشقت میں نہیں ڈالا، اپنے لیے عظیمت کا راستہ چنا، امت کے لیے رخصت کا راستہ چنا۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا کا میدان آج کے مسلمان کو سمجھ نہیں آتا۔ اگر کوئی عام مسلمان ہوتا، رخصت یہ تھی، کوڑی مچی دی بیعت کر لیتے تو مجرم نہیں تھے، لیکن نہیں، وہ رخصت والے نہیں تھے، وہ عظیمت والے تھے، وہ سب کچھ قربان کر کے رب کے دین کو زندہ کرنے والے تھے۔ عزیزن علیہ ما عنتم، جب حجت الوداع کا خطبہ دیا نا، اس کے چند مہینوں بعد، 3-4 مہینوں بعد، حضور کا 3 مہینوں بعد وصال ہو گیا۔ آخری خطبہ اتنے بڑے مجمع میں خطبہ دینے کے بعد آپ اونٹنی کی ننگی پشت پہ بیٹھے ہوئے تھے، ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی۔ وہ نبی جو امت کے آنے والے حالات سے تکلیف دہ تھا اور تکلیف میں تھا، اس نے کیا دعا مانگی؟ علماء فرماتے ہیں گھڑیاں تو اس وقت نہیں تھی، لیکن قرائن احادیث ساری اکٹھی کریں تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دعا جو کملی والے نے
اونٹنے کی ننگی پشت پہ بیٹھ کے مانگی، وہ تقریباً 5 گھنٹے کی دعا تھی۔ کتنی دعا؟ تقریباً علماء فرماتے ہیں گھڑیاں تو نہیں تھی، لیکن ساری احادیث اور قرآن اگر ان پہ نظر رکھ کے فیصلہ کریں تو وہ 5 گھنٹے کی ایک دعا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ چونکہ آخری سال تھا حضور کا، کیا دعا مانگی ہوگی کہ یا اللہ کچھ مربع اولاد کو مل جائے؟ کیا دعا مانگی ہوگی حضور نے کہ یا اللہ اتنی دولت مل جائے، اتنی جائیداد مل جائے؟ ارے کہو نا کہ 5 گھنٹے میرے مصطفیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں امت کی بخشش کی دعا کرتے رہے کہ یا اللہ میری امت ناتماں ہے، اس پہ کرم نوازی فرمانا۔ حضرت عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ کملی والے کے پیچھے تھے ہم، فجر کی نماز ادا کی، حضور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد ممبر پہ بیٹھے، آپ نے گفتگو شروع فرمائی، قیامت تک آنے والے حالات کی خبریں حضور دے رہے ہیں۔ واز جاری رہا، واز جاری رہا، وہ حضور کے واز میں اور ہمارے واز میں فرق ہے، بلکہ نسبت تناسبی کوئی نہیں۔ ہمارا تو گھنٹے کا بعد ہونا تو پہلے 15 منٹ جناب وہ تعارف شاید، آخری 15 منٹ شکریہ مکریہ، بیچ کوئی گھنٹے سوے دی 10 منٹ کی گفتگو۔ جب میرا نبی بولتا تھا تو چھلکا نہیں، وہ سارا مغز ہی مغز ہوتا تھا۔ جب مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے تھے تو اس گفتگو میں چھلکا نام کی کوئی شے نہیں ہوتی تھی، وہ سارے کا سارا مغز ہوتا تھا۔ اور کملی والے نے فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز تک حضرت عمر بن اخطب فرماتے ہیں آنے والے حالات کی خبریں دی، حتیٰ کہ ظہر کی نماز آ گئی، حضور ممبر سے اترے، آپ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے کوئی 5-7 منٹ جو گزرے، اس کے بعد حضور پھر ممبر پہ تشریف رکھی، آپ نے پھر قیامت تک کے آنے والے حالات کی خبر دینا شروع فرما دی۔ عصر تک دیتے رہے، عصر کے وقت پھر اترے، آپ نے عصر پڑھائی، پھر آپ ممبر پہ بیٹھے، مغرب تک آپ نے یہ آنے والے حالات کی خبریں دی، پھر مغرب کے ٹائم اترے اور آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ حضرت عمر بن اخطب فرماتے ہیں اس دن کا خطاب کملی والے کا ہم صحابہ میں سے وَأَخْبَرْنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ فَعْلَمْنَا احفظنا، فرمایا وہ خطاب ہم صحابہ میں سے جس کو جتنا زیادہ یاد تھا، صحابہ میں وہ اتنا بڑا عالم تھا، صحابہ میں اتنا بڑا عالم تھا۔ حضور نے آنے والے فتنوں کے بارے میں آگاہ کیا اور آنے والے فتنوں کے حوالے سے رو رو کے دعائیں کی کہ یا اللہ میری امت کو آنے والے فتنوں سے محفوظ فرمانا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے روتے رہے، دعائیں کرتے رہے۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور محفل میں تشریف فرما تھے تو آپ نے نا ایک جملہ ارشاد فرمایا میں تمہیں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں، تم میں سے کون ہے جو اس کو یاد کرے اور آگے لوگوں تک پہنچائے؟ حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں آنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں جب یہ حدیث پڑھتا ہوں نا تو میں عالم تصور میں عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ آنا، میں بھی اس پہ عمل کی کوشش بھی کروں گا، آگے پہنچاؤں گا بھی۔ اور حضور نے 5 جملے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ کو پلے باندھ لو۔ پہلا جملہ فرمایا ابو ہریرہ اتق المحارم تکن عبد الناس، حرام سے بچ جاؤ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اور نفل پڑھنا آسان ہے، حرام سے بچنا مشکل ہے۔ داڑھی رکھنا آسان ہے، دستار باندھنا آسان ہے۔ کملی والے کی آمد کا مہینہ ہے نا تو ہم حضور کی ظاہری سراپا تو بیان کرتے ہیں، جس پہ حضور نے اتنا زور نہیں دیا کیونکہ کملی والے کو پتا تھا کہ ہر علاقے، ہر بلد و باش، ہر تہذیب کی قوم کے لوگ میرے امتی بنیں گے، اس لیے کملی والے نے حکمن ایک ہوتا قولی حدیث، حضور نے بہت
ارشاد فرمائی ہو، زہری سراپے پہ کوئی بول کے نہیں فرمایا، کیونکہ کملی والے کو پتا تھا کہ ہر ثقافت، ہر تہذیب اور ہر علاقے کے لوگ میری امت بنیں گے۔ کوئی پینٹ شرٹ میں پڑھتا تو پڑھنے دو، کوئی شلوار تیمن میں پڑھتا ہے تو پڑھنے دو، ظاہری سراپے پر حضور نے حکمن کچھ نہیں کہا۔ اگر کچھ کہا ہے تو اخلاقی حوالے سے حضور نے بڑا ارشاد فرمایا اور اس میں تبدیلی کرنی چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا تکو نعبد الناس، کیا اتق المحارم، حرام کاموں سے بچ جاؤ۔ اب مصیبت یہ ہے نا، زبان کو چسکا حرام کا، آنکھوں کو چسکا حرام کا، جی شرمگاہ کو چسکا حرام کا، یہ جتنے انسان کے اعضاء ہے یہ حلال کی طرف جانے کی بجائے ان کو چسکا حرام کا پڑا۔ اس لیے کملی والے نے بڑا کمال کا جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا اتق المحارم، حرام سے بچ جاؤ، تکو نعبد الناس، اللہ کے ہاں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ کوئی 1000 رکعت نفل رات کو نہیں پڑھ سکتے، خیر ہے، حرام سے بچو۔ حرام سے بچ گئے تو کیا ہوگا؟ بڑے عبادت گزار۔ دوسری بات وَأَرْضِ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ بِكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، اللہ کی تقسیم پہ کیا ہوگا؟ فرمایا تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، لوگوں میں غنی ہو جاؤ گے۔ ہم اگر حسد کرتے ہیں تو وہ کسی بابے سے پوچھا، ولی کامل سے، کہ جناب یہ حسد کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا مختصر یہی ہے کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہ ہونا۔ وہ کسی کو رب نے مقام دیا، عزت دی، دولت دی، مربع دیے، یہ اللہ کی تقسیم ہے نا۔ مجھے اگر نہیں دیے اس کے بدلے ہو سکتا ہے رب نے کوئی میری اچھی صفت پیدا کر دی ہو، اخلاقی صفت پیدا کر دی ہو، کوئی کردار کی خوبصورتی مجھے عطا فرما دی ہو، اس کے بدلے علم عطا کر دیا ہو، اس کے بدلے ہدایت کا راستہ دے دیا ہو۔ اللہ رب العالمین کسی پہ ظلم نہیں کرتا، لیکن بندے کی فطرت اور طبیعت کو دیکھ کے میرا رب اپنی نعمتیں تقسیم کرتا ہے۔ تو اگر میں اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤں، میرا معاشرہ تو جناب بڑا پرسکون ہو جائے گا۔ یہ دنیا کے آدھے جھگڑے، یہ عدالتوں میں پرچے ایک دوسرے پہ FIR، یہ جتنا کچھ فتنہ فساد ہے یہ اس لیے ہے کہ میں اگلے پہ راضی نہیں ہوں، مجھے بھی راضی نہیں، اللہ کی تقسیم پہ ہم میں سے کوئی بھی راضی نہیں۔ تو میرے پیغمبر نے کتنا کمال جملہ ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا، کیا ہو جائے گا؟ تم لوگوں میں سے غنی ہو جاؤ گے۔ تیسری بات جو کملی والے نے حضرت ابو ہریرہ کو فرمائی، فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اے ابو ہریرہ اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کر، اللہ کی بارگاہ میں مومن بن جائے گا۔ اب میں 5 وقت نماز بھی پڑھوں، تہجد بھی پڑھوں، داڑھی رکھی ہوئی ہو، ٹوپی دستار بڑی پہنی ہوئی ہو، ہم میں سے کوئی مذہبی بننے کی کوشش کرتا ہے نا جب، تو داڑھی رکھنا بری بات نہیں، سنت مصطفیٰ ہے، دوسرا معنی نہ لینا، میں معاشرے کے رجحان کی بات کر رہا ہوں۔ جب کوئی نیک بننے کی کوشش کرتا ہے تو پہلے داڑھی رکھتا ہے، پھر پگڑی باندھتا ہے، پھر آہستہ آہستہ نماز کی طرف آتا جاتا ہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نیک بننے کی بجائے نیک دکھنا پسند کرتا ہے، اس لیے عادت بدلنے کی بجائے حلیہ بدلتا ہے، کلر بدلتا ہے، امامے کے کلر، ٹوپی کے کلر، لباس کی چینل، داڑھی لمبی۔ حرام سے بچنا نہیں، حلال اپنانا نہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اچھا بننے کی بجائے اچھا نظر آنے کی کوشش کرے۔ ایک ہوتا ہے مذہبی ہونا، ایک ہوتا ہے مذہبی نظر آنے کی خواہش رکھنا۔
تو جو واقعی مذہبی بن جائے، واقعی مصطفیٰ کا غلام بن جائے، تو ڈاکٹر اقبال کی طرح چاہے سراپا ہو لیکن اندر عشق مصطفیٰ کا سمندر آ جاتا ہے اور بندے کے عمل میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا واقسن الی جارک، اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو۔ اگر ایسا کرو گے تکن مومن، اپنی عادتوں کو نبی کے مطابق بناؤ، عادتوں میں مصطفیٰ کی سیرت کا اظہار کرو، تو کیا ہوگا؟ ہم پکے مومن بن جائیں گے۔ چوتھی بات جو کی، فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ كَمَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، لوگوں کے لیے وہ بات پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو۔ اگر عزت اپنے لیے چاہتے ہو تو دوسروں کو دو، عزت چاہتے ہو تو عزت بانٹنا شروع کر دو۔ جب دوسروں کو عزت دینا شروع کر دو گے تو رب کائنات تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ دولت چاہتے ہو تو دولت بانٹنا شروع کر دو۔ فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، تو کیا ہوگا؟ تکون مسلمہ، اللہ کی نظر میں تم مسلمان بن جاؤ گے۔ اور آخری نصیحت جو کی، فرمایا ولا تکثر الضحک، یہ ٹھٹھا اور یہ آواز کے ساتھ ہنسنا، اس کی کثرت نہ کرو۔ فإن کثرت الضحک تمیت القلب، یہ حد سے زیادہ بڑا ہوا ٹھٹھا اور یہ ہنسنا بندہ مومن کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ حضور نبی کریم نے وہ نصیحتیں فرمائیں کہ اگر ہم اس پر عمل کریں تو بندہ مومن بن جائیں گے، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ کملی والے کے آخری جو الفاظ تھے وہ یہی تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ایک کا تعلق عبادات سے ہے، دوسری کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ فرمایا ایک نماز نہ چھوڑنا۔ ہمارا پاپا چاچا جا رہا ہو نا تو وہ کہتا فلانا قلعہ پتر تیرا تے فلانا قلعہ تیرا، تے فلانی شہ تیری، فلانی مجھ، فلانی میری بچی دی تے فلانی گاں فلانی بچی دی، اور سونپڑیاں کر رہا ہوتا ہے۔ جب 1.25 لاکھ نبیوں کا امام جا رہا تھا، جو آخری الفاظ تھے، فرمایا الصلاۃ، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، ایک نماز سے غافل نہ ہونا، وما ملکت ایمانکم، اور دوسری چیز ملکت ایمانکم کا معنی صرف غلام نہیں، جو بھی آپ کے تابع ہے عملہ، آپ کا نوکر ہے، آپ کا سیکٹری ہے، آپ کے نیچے آپ کی تنخواہ لے کر کام کر رہا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان کے حقوق نہ مارنا۔ کملی والے نے جاتے ہوئے 2 لفظ بولے، ایک کا تعلق اللہ کی عبادت سے ہے، دوسرے کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے وہ معبود بھیجا عزیز علیہ ما انتم، کہ تمہارا مشقت میں پڑنا اس پر گران گزرتا ہے۔ اگلے الفاظ تو اس سے بھی بڑے قیمتی ہیں لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان لفظوں کا صدقہ رب کائنات اللہ بخش مرحوم کی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین و ما علیہ